وہ بہت تھک چکی تھی۔ گھر، بچے، ذمہ داریاں سب اس کے کندھوں پر تھا۔ ایک دن وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، بس رونے لگی۔ اس کی بیٹی آئی، پاس بیٹھ گئی، دوپٹے سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگ گئی اور کہنے لگی، امی آپ تھک جاتی ہیں، پھر بھی ہماری ایک آواز دینے پر آ جاتی ہیں۔ میں دعا کروں گی کہ میں بڑی ہو کر آپ جیسی بنوں۔ ماں حیران ہو گئی۔ ماں سوچنے لگی، میں تو بیکار ہو گئی ہوں، میں تو بوجھل سی ہو گئی ہوں اور اب وہ طاقت بھی نہیں رہی، میں کچھ نہیں کر سکتی پہلے کی طرح۔ لیکن اس کی بیٹی اپنی ماں کو اپنی زندگی کا ہیرو مان رہی تھی۔ بیٹی کی اس بات سے ماں کی آنکھوں کے آنسو وہی جم گئے کہ ہاں میں تو ماں ہوں، لیکن ماں کمزور نہیں ہے اور ماں ہونا ایک سب سے بڑی طاقت ہے، اور میرے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ یہی عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بہو، پھپھو، خالہ اور ہر طرح کا رشتہ۔ لیکن یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو اس بیٹی کے لیے خود کا خیال رکھیں، کسی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، کیونکہ کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا۔ اگر مل گیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، کوئی پانی بھی نہیں پلائے گا۔ جن کے لاڈ اٹھاتے آپ نہیں تھکتی، ساری رات جاگ کر ان بچوں کو پالتی ہیں اور صبح ایسے دوبارہ چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے نیند پوری کرنے کے بعد فریش ہو کر اٹھی ہوں۔ اسی لیے آپ خاص ہیں، قیمتی ہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، سب کیسی ہے؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص برکت سے اور نعمت کے ساتھ۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ دل کی آواز ہے میری اور آپ سب کی۔ میں بھی آپ کی طرح ایک عام عورت ہوں، شاید زندگی کی تھکن اور کام کرتے کرتے آپ بھی خود اپنے آپ کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔ آئیں آج ہم مل کر خود کو یاد کرتے ہیں، اپنی عادتیں یاد کرتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں، جس سے گھر جنت اور دماغ سکون میں آ جائے گا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے ایک بچی کو کہا کہ تمہارا کمرہ صاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، امی میرا کمرہ اتنا سادہ ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، تو بس اسی لیے میں اسے ایسے ہی رکھتی ہوں۔ اسی دن اس کی امی نے اس کے کمرے میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، نئے پردے لا کے دیے، کشن لا کے دیے، فیری لائٹس لا کے دی کہ اب میں دیکھتی ہوں میری بچی کیا کرے گی۔ تو اس کی بچی نے خود بخود ہی کمرے کو صاف رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس کی ماں اس میں دن بدن تبدیلیاں کرنے لگی اور بچی نے کمرہ روز مرہ کی روٹین پر صاف اور نئے طریقے سے اسے سجانا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں، چاہے ایک چھوٹا سا ہی گوشہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ خوبصورت تو ہے نا، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اسے خود سے خوبصورت رکھیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی خوشی جو ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو سکون دے دیتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی خوشبو، ایک نیا پیارا سا سوٹ، میں نہیں کہتی برانڈ کا ہو لیکن اچھا ہو، وہ چیزیں بھی ہمیں سکون دیتی ہیں۔ اسی طرح جب صبح کی شروعات دعا سے ہوتی ہے تو گھر میں برکت ہو جاتی ہے، چھتوں سے اتر کر دل میں اترتی ہے۔ خالی گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے قیمتی چیزیں نہیں چاہیے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، احساس اور گھر کی فضا میں سکون ہو، بس نیت صاف ہو۔ اگر یہی کام صفائی سے ہم کریں گے، دل سے کریں گے، آپ یقین کریں گے تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کو دیکھ کر ہمارا دل اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ کو سکون ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے گھر میں دل لگانا ہے، کسی کا گھر دیکھ کر اپنے گھر کو برا نہیں کہنا، اپنے گھر میں جو چیز ہے اس کا ہی شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا گھر اگر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا یہ آشیانہ اپنا تو ہے نا، اور جو چیزیں آپ کے گھر میں ہیں لوگوں کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر انہیں چھوٹا نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیں اپنے گھر کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، اور شاید یہ اسی شکر کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پڑھائی کی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو وہ پڑھائی جاننی ہوئی تو ضرور شیئر کروں گی، بس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ بھی وہ پڑھائی جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کب کس طریقے سے وہ پڑھائی کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ پڑھائی مجھے میری ایک دوست نے بتائی تھی
جسے میں نے 10 سال اس کی لائف میں سٹرگل کرتے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن نے یہ پڑھائی کی، اس کو بھی اللہ نے اپنا ذاتی گھر، کچن، چاہے ایک کمرے کا دیا، لیکن اسے اپنا ذاتی گھر دیا، اور میری دوست کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پڑھائی کی بدولت اپنا ذاتی گھر دیا، جس میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے، اپنی مرضی کا کھانا بنا سکتی ہے، کیونکہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اپنا ذاتی گھر نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک واش روم تو ضرور ہو جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ اور اس پڑھائی تو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہوا تو ضرور شیئر کروں گی، بس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ وہ پڑھائی جاننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح، کب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر باپ کو، ہر شوہر کو اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو ایک الگ گھر ضرور لے کر دے، جس میں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ فیڈر اگر ٹیڑھا پڑا ہے تو اس کو سیدھا رکھ دو، یہ کچن آج اتنا گندا کیوں ہے، اس کو صاف کر کے ہی سونا ہے۔ اگر عورت سارا دن کے کام کر کے تھک جائے تو وہ یہ سکون سے سو سکے کہ میں یہ کچن کل صاف کر لوں گی۔ امید ہے آج کا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔